اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اس آیت کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے نائب تھے حضرت سیدنا یوشع بن نون، وہ بھی کافی عرصہ تک اپنی قوم کو سنبھالتے رہے۔ ہارون علیہ السلام کا تو پہلے وصال ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوشع بن نون کا بھی جب وصال ہو گیا تو بعد میں پھر عرصہ گزرتا گیا، قوم جتنی نبی سے دور ہوتی جائے گی اتنی اس کے اندر خرابیاں بھی آتی جائے گی۔ تو کافی عرصے تک جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر نبی نہ آئے تو آہستہ آہستہ قوم کا مزاج اور ان کی عادتیں اور ان کے عقائد اور اعمال دونوں سارے خراب ہونے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ آتا گیا، پھر اس کے بعد ان کے اعمال کے اندر بگاڑ آتا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہوتے بہت زیادہ دور ہو گئے۔ جب دور ہوئے تو یہ رب کا قانون ہے کہ جب قوم اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ مصر اور فلسطین کے درمیانی علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد ان کے بچے بھی اٹھا کے لے گیا، بچیاں بھی اٹھا کے لے گیا اور ان کو گھروں سے بھی نکال دیا، اور تابوت سکینہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی اٹھا کے وہ ساتھ لے گئے۔ تو بڑا ان پر ظلم کیا بنی اسرائیل پر۔ تو جب ان کے ساتھ یہ حالات سارے بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار اب کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں ایک خاتون تھی جو نیک سیرت خاتون تھی، پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو وہ بچہ جب بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو جو ہے وہ منصب نبوت عطا فرمایا، وہ نبی بنے، اور ان کا نام تھا حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تو پہلے تو بنی اسرائیل نے اس بات سے اعتراض کیا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے ہیں۔ پھر جب وہ نبی بن گئے تو انہوں نے کہا جی اس طرح کریں، اگر آپ نبی بن گئے تو آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اس کی معیت کے اندر اس کے تحت میں چل کے ایک تنظیم بنانے کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا جالوت سے مقابلہ کریں، اپنے بچے چھڑوا کے لے آئیں جو گرفتار کر کے لے گیا ہے، اور تابوت سکینہ بھی لے آئے۔ جب یہ بات ہوئی، تابوت سکینہ کا ذکر آگے آئے گا، تو حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت دلوا دیتا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو کہ بادشاہ مقرر کر دو، وہ بادشاہ ہمیں جہاد کے لیے لے کے چلے، ہم جا کے جنگ کریں گے۔ تو شمویل علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں اجازت بھی لے دیتا ہوں، بادشاہ بھی تم میں سے بنا دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو تمہاری طبیعت تو ہے نا للچائی ہوئی طبیعت ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، تو ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے اوپر جہاد کا حکم نازل ہو جائے اور بعد میں تم کرو ہی نہ۔ پھر انہوں نے کہا جناب کمال کرتے ہیں، ہمارے بچے ادھر ہو گئے، ہمارے گھر خراب ہو گئے، ہم جنگ کیوں نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے نعروں کا غازی اور کرداروں کا غازی کے اندر فرق تو ہوتا ہے نا جی، نعرے کے غازی اور کردار کے غازی میں فرق تو ہوتا ہے نا آخر۔ تو بہرحال وہی بات ہوئی، یہاں پہ اسی واقعے کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، فرمایا محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام سے کہا ابعث لنا مالکا، ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ بنا دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کے تحت اس کے ساتھ چل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں، جنگ لڑ سکیں۔ تو قالا، حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام نے فرمایا حل عصیتم، ہو ایسا کرنے والے؟ ایک گائے تو ذبح کر نہیں سکے تھے، اس کے لیے بھی 100 بہانے بنا دیے تھے، اور اب تم کیا کہتے ہو تم جنگ لڑو گے؟ ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر جہاد فرض ہو گیا اللہ تقاتلوا، مجھے نہیں لگتا کہ تم جنگ کر سکو گے، اسے نعرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری قوم، ٹھیک ہے نا جی، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو یہ صرف نعرے ہی ہے خالی، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں جی، قالوا وما لنا، انہوں نے کہا جناب کمال کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کریں اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے نام میں جنگ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صرف حکم لے آئیں، پھر دیکھیں تماشا ہم کرتے کیا ہے۔
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، آپ نے جالوت کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے گھر اس نے اجاڑ دیے، ہمارے بیٹے گرفتار کر کے لے گیا، ہماری بچیاں گرفتار کر کے لے گیا، قیدی بنا کے لے گیا ہے، ہم جنگ کیوں نہ کریں گے؟ آپ صرف اجازت لیں۔ ٹھیک ہے، شمیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار ایک تو بادشاہ بنا دے اور دوسرا ان کو جہاد کی اجازت بھی عطا فرما دے۔ اب بادشاہ کیسے بنے؟ حضرت سیدنا طالوت یہ حضرت سیدنا بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمیل علیہ السلام کو ایک آسا عطا فرمایا۔ میں اس طرح یہ راضی نہیں ہوں گے، آسے کو آپ کھڑا کر دیں اور ان کو کہے جس کا قد آسے کے برابر آ جائے گا وہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، ہوا کیا؟ جب شمیل علیہ السلام وہ آسا لے کے آئے اور آپ نے فرمایا بھئی یہ ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کے برابر جس کا قد آئے گا وہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ سارے گزرتے گئے، جب طالوت علیہ السلام، یہ نبی تو نہیں ہے، یعنی وہاں کے نیک مرد تھے، یہ حضرت سیدنا بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ طالوت جو ہے یہ حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب ان کی باری آئی تو ڈنڈا جو ہے وہ ان کے برابر آیا، تو آپ نے شمیل علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ تو فلما کتب علیہم القتال، طالوت علیہ السلام جب جہاد بادشاہ بن گئے، طالوت علیہ السلام اپنا شمیل علیہ السلام نے بنا دیا، اور طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد حکم جاری کر دیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی جہاد کے لیے پھر نکلو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، تولوا، منہ ہی پھیر گئے۔ ہیں جی، پہلے تو کہتا تھا ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے، جب جہاد فرض ہوا تو پھر کیا ہوا؟ الا قلیلا منہم، لاکھوں کی تعداد تھی، صرف 70,000 آ کے بچے، وہ بھی کون سے تھے؟ یہ شاد مادے تھے۔ شاد مادے سمجھتے ہیں نا؟ ایویں پھڑ پڑیا، یعنی نہ جنگی مہارت تھی، نہ وہ جنگجو تھے، نہ ان کے پاس کوئی جنگ کا کوئی ہنر تھا۔ ٹھیک ہے، صرف یہ 70,000 بچے لاکھوں کی تعداد میں۔ جب طالوت نے جب ارادہ کیا نا جانب جہاد کے لیے نکلنا ہے، پہلے تو لاکھوں نے کہا تھا نا جناب ہم یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، جب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر نکلو، تو اللہ کر تولوا الا قلیلا منہم، سارے کے سارے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے بچوں کے لیے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ پہلے دعائیں مانگنا کہ مالک یوں کر دے یوں کر دے، ہم تیرے لیے حاضر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم نازل فرما دے تو پھر اس کے بعد جو ہے منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ لوگ آج بھوکتے نا صحابہ کرام پر، یہ واحد صحابہ کرام ہی ہے جہاں اللہ تبارک اللہ کے رسول نے حکم فرمایا جی یہاں جانا تو چپ کر کے سارے چل پڑے، کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسے جائیں گے۔ ہے جی، بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، میدان بدر کو جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان، یعنی مطلب حق اور باطل کی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونے کا دن ہے، جہاں پہ حق نکھر کے آ جائے گا سامنے، باطل میں لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ پورے عرب کی نظریں جو ہے وہ بدر کے بعد آ کے اسلام پر پڑی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں 313 بندے اور صرف 8 تلواریں لے کے جا کے لڑنا، یہ صرف صحابہ کرام کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے تو باقاعدہ تیاری کر کے جانا تھا نا، ایک منظم طریقے سے چلنا تھا، وہ تو منظم طریقے سے تیاری کرنے کے باوجود بھی نہیں جا سکے۔ اور صحابہ کرام 313 بندے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 نیزے ہیں، 2 گھوڑے لے کے چل پڑے، چل پڑے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ انہی کا کمال تھا صحابہ کرام کا، خدا کی قسم ہے کہ جناب کہاں تک انہوں نے دین پہنچا دیا۔ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب ان کو جانتا ہے۔ اب سب سے پہلے انہوں نے مسئلہ اٹھایا طالوت علیہ السلام کا، طالوت کا، کہ یہ ہمارے لیے کیسے نبی بادشاہ بن سکتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا، شمیل علیہ السلام سے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب ان کا پہلا اعتراض دیکھیں، قالوا، سارے رل مل کے کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، بادشاہی کا حق تو ہمارا ہے، حکمرانی تو ہماری بنتی ہے، حکومت ہماری بنتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، اور اس کی بادشاہی ایسا شمیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تم نے تو کہا تھا کہ بادشاہ رب کے حکم سے بنا دے، جب اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ بنا دیا ہے تو اب کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے اعتراض دیکھے کیا کیا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہا ان کے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے۔
حکمرانی کا حق تو زرداری کا بنتا ہے، نواز شریف کا بنتا ہے، شیطان خان کا بنتا ہے، ہمارا کوئی حق تھوڑی بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. الیکشن تو وہ لڑے جس کے پاس پیسہ ہے. پچھلے سال جو حرام کا اکٹھا کر کے رکھا تھا، اس سال وہ لگائے گا تو الیکشن لڑے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے والے کا الیکشن لڑنا، الیکشن تو ویسے لعنت ہے، حکمرانی کرنا. یعنی یہ پرانا تصور چلا آ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حکمرانی کا حق صرف اور صرف اسے ہے جس کے پاس پیسہ ہے. آج بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین. آپ نے ایک مشہور لفظ سنا ہوگا تابوت سکینہ. یہ بڑا مشہور لفظ ہے تابوت سکینہ. آج اسی کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. تابوت سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک صندوق تھا، پیٹی کہہ لیں جس کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی چلتی پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے. اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے. ٹھیک ہے، بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک بھی اسی کے اندر تھا. آپ کے جو جوتے مبارک ہے، جوڑا جس کو کہتے ہیں، جوتے آپ کے وہ بھی اسی کے اندر تھے. جو من سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا بھی تھوڑا سا حصہ اسی کے اندر تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا بھی اسی کے اندر تھا. تو یہ تبرکات تھے جو بنی اسرائیل اپنے پاس رکھتے تھے، یہ ان کے پاس تھا. ہوتا کیا تھا کہ جب یہ کسی کے ساتھ جنگ کرتے تو اسی صندوق اور پیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے. ٹھیک ہے، اور اس کو آگے آگے رکھتے اور اس کی وجہ سے دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر جنگ کے اندر فتح عطا فرما دیتا. یہ قرآن مجید کی بھی یہ آیت ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو اس تابوت کے اندر آقا علیہ السلام کی تصویر بھی موجود تھی. ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کی تصویریں بھی اس کے اندر موجود تھی. تو یاد رکھیں وہ تصویریں کسی انسان نے نہیں بنائی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنائی تھی. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کو تصویر کے اندر ایک قیام کی صورت میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں اور حضور علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں جیسے حالت قیام کے اندر نماز کے اندر کھڑا ہوا جاتا ہے. تو یہ سارے تبرکات اس کے اندر موجود تھے. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جالوت بادشاہ نے جب ان پر جنگ مسلط کی تو جیسے جیسے وہ اس کی بنی اسرائیل کی تباہی کرتا گیا تو وہ جو تابوت تھا، وہ تابوت سکینہ اس کو کہتے تھے، تو وہ بھی ساتھ لے گیا. سکینہ کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ایسا تابوت جس کو دیکھ کر سکون ملے. تبرکات تھے اس کے اندر. تو ہوا یہ کہ وہ جالوت بادشاہ وہ جب تابوت سکینہ ساتھ لے گیا تو اس نے جا کر اس کی بڑی بے حرمتی کی اور اس کو نجاست والی جگہ پہ گندگی کے ڈھیر پر اس کو جو ہے پھینک دیا. تو اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے جالوت بادشاہ کے اندر قوم کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی عجیب عجیب بیماریاں پھیلیں اور وہ اسی بیماری سے جو ہے وہ مرتے گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھی یار، ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ یہ تابوت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے اس کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور بنی اسرائیل اس کی بڑا احترام کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا وبا ہم پر پھیلی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیل منگوا کے اور پیچھے لگا کے ریڑھی شیڑھی، تو اس کے اوپر انہوں نے تابوت رکھا اور اس کو جو ہے وہاں سے ہانک دیا کہ یہ خود بخود کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے. ادھر یہ ہوا کہ حضرت شمویل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا، انہوں نے کہا اگر طالوت ہمارا بادشاہ ہے، کل جیسے بتایا تھا میں نے آپ کو، انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ نہیں بن سکتا، ہمارے پاس پیسہ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہ بادشاہ ہے تو اس کی بادشاہی کی نشانی کیا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا ہے؟ تو حضرت بادشاہ بنایا ہے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا جو تابوت سکینہ جالوت لے گیا تھا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے آئے. اور وہ پریشان بھی تھے اس بات پر کہ یار ہمارا جو تابوت اب گم ہو گیا، اب اس کا کیا کریں؟ وہ تو جالوت اٹھا کے لے گیا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا تابوت سکینہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا.
پھر تو مان جاؤ گے نا کہ جب وہ بات تابوت سکینہ جو تمہارے کامیابی کی نشانی ہے، برکات کی نشانی ہے، اگر وہ تمہیں مل جاتا ہے تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی اگر تابوت سکینہ ہمیں مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں فتح ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملتی تھی، تو پھر ہم طالوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے بیلوں پر، ریڑی پر جو ہے وہ تابوت سکینہ رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر وہ بیل سیدھے کے سیدھے جو ہے حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے طالوت علیہ السلام طالوت کے پاس ہی آ گئے۔ ٹھیک ہے، جب ان کے پاس آئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ یار ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ خود بخود تو تابوت نہیں آ سکتا تھا، تو یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر طالوت کے پاس جو ہے یہ تابوت سکینہ کو بھجوایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات وہاں چل رہی ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے فرمایا، یعنی شمیل علیہ السلام نے ان کو کہا، بنی اسرائیل کو کہا، ان آیات ملک ہی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے۔ جب انہوں نے پوچھا نا کہ اس کی بادشاہی کی کیسے ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، انہوں نے کہا جی اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے برکتیں اور سکون رکھا گیا ہے، وہ خود بخود ہی آ جائے گا۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، اور جس میں معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں برکت کے طور پر ہے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے اس تابوت کو۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم واقعی ایمان والے ہو، تو اتنی بڑی نشانیں دیکھ کر اب تم صاحب ایمان بن کے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ٹھیک ہے جی، ہوا پھر یہ کہ جب وہ طالوت کے پاس وہ تابوت سکینہ آ گیا تو طالوت نے جو کہا ٹھیک ہے بھئی جنگ کی تیاری کرو، چلتے جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ جنگ کی تیاری شروع ہوگی اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ گرمیوں کا موسم تھا، تو راستے میں جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آگے راستے کے اندر نہر آنے والی ہے، ایک نہر، اس میں سے کسی نے پانی نہیں پینا۔ یہ ایک امتحان تھا، ایک تو گرمیاں تھی، اوپر سے نہر آئی اور پانی بھی ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے پانی نہیں پینا۔ امتحان تو پھر امتحان ہوتا ہے، آزمائش اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو ہاں پھر فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ ایک چلو بھر سکتے ہو، جس میں جتنا پانی آ جائے اتنا پی لینا، ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب وہ نہر کو دیکھا تو ادھر سے حکم یہ تھا کہ بھئی پانی نہیں پینا ہے، تو مسئلہ یہ بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے پانی پی لیا تو ان کا حال جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے جب صرف، آپ حیران ہوں گے کہ لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ، ان میں سے صرف 313 بچ گئے، باقی سب نے پانی پی لیا، صرف 313 نے پانی نہیں پیا۔ ٹھیک ہے نا، اب جنہوں نے 313 کے علاوہ جب نے پانی پی لیا تھا تو جیسے وہ نہر سے گزرے بار آگے ہوئے تو ان کے ہونٹ بھی سیاہ ہو گیا، ان کی جناب طبیعت بھی خراب اور سارا کچھ جناب ان کے اندر بزدل چھا گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے جالوت کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا اور اس کی ساری لشکر کو اور فوج کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ پانی پینے کی وجہ سے۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے، وہ 313 انہوں نے کھڑے، انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا، مر تھوڑی جائے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بار ایسے ہوا ہے کہ چھوٹے لشکر بڑے لشکر پر غالب آتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمایا تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے، بزدل ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ 313 ایسے بندے تھے جن کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو طالوت بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جو بندہ جالوت کو مارے گا میں اسے آدھی سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب پھر بھی آگے کوئی نہ بڑھے تو یہ آگے یہ واقعہ آنے والا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت شمیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگارا، جالوت کیونکہ بڑا تھا قد کاٹ کے لحاظ سے بھی، ویسے بھی بادشاہ تھا، انہوں نے کہا اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو داؤد قتل کرے گا۔ اس کو کون کرے گا؟ داؤد علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو یہ آگے بات آنے والی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، جس نے اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے صرف ایک چلو اس کے اندر سے پیا وہ ہمارے ساتھ ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پی سکتا ہے، فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، سب نے اسے پانی پی لیا، صرف 313 بچے۔ یہ وہ تعداد ہے جو بدری صحابہ کی ہے۔
ہیں جی فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب وہ نہر سے پانی پی کر جب پار گزرے تو وہ لوگ جو طالوت کے ساتھ تھے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جب انہوں نے دیکھا اس کے طالوت کے لشکر کو تو انہوں نے کہا آج تو ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، بھئی اتنی بڑی فوج ہم اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بزدلی پیدا کر دی۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو قال الذین یظنون ان ملاق اللہ، جنہوں نے اپنے نبی کا کہنا مانا تھا، ادب کیا تھا، ایک ہی چلو پانی پیا تھا، انہوں نے کہا اور انہوں نے کیا کہ انہ ملاق اللہ، میں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو بات چل رہی تھی طالوت کی اور حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام کی۔ تو جب لشکر آمنے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو جالوت کو ویسے بھی جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ طاقت والا تھا اور ویسے بھی بادشاہ بھی تھا وہ، تو انہوں نے کہا اس بلا سے ٹکر کون لے گا؟ تو طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ عطا فرمائے جو کم سے کم اس کو تو جنت کے اندر پہنچائے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا جب شمویل علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو داؤد علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام تھا عیشا، یہ اس وقت جنگ کے اندر شامل تھے اور عیشا کے جتنے بیٹے تھے سارے کے سارے جنگ میں شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے بھی تھے اور بیمار بھی تھے، اس وقت یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں ہر نبی نے بکریاں چرائی، ہر نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی ڈیوٹی بکریاں چرانے میں نہ لگائی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ان کو طالوت نے بلایا اور بلا کے کہا داؤد علیہ السلام کو کہا جی اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں تو میں آدھی سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام نا رسے کے اندر نا روڑا باندھ کے نا ایسے گھمایا کرتے تھے، یہ بڑے اس فن کے اندر بڑے ماہر تھے۔ اللہ جانے کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں گھمانی؟ اچھا، تو یہ جب آئے نا جالوت کے سامنے تو جالوت قد کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، تو یہ بیمار بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے اور چرا بھی ادھر بکرے ہی رہے تھے۔ تو آئے تو انہوں نے کہا، اس نے کہا تو میرا مقابلہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا تو کیسے میرا مقابلہ کرے گا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ روڑا باندھا اس کے رسے کے اندر، ایسے گھما کے جب مارا نا تو یہاں متھے کے نیچے لگا اور پیچھے سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا، وہیں گر کے مر گیا۔ تو جب گرا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روب پوری کی پورے جو لشکر جو لاکھوں کی تعداد میں لائے تھے ساروں کے اوپر پڑ گئے اور سارے کے سارے پھر بھاگنا شروع ہوئے، پھر پوری جنگ شروع ہوئی اور پھر سارے کے سارے جو بھاگ گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت بھی عطا فرمائی اور طالوت کی بیٹی کا نکاح بھی پھر آپ سے ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے کام بڑھتا بڑھتا جو ہے پھر ساری سلطنت جب طالوت کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ساری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ اسی بات کو بیان کیا گیا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا تو انہوں نے یعنی طالوت کے لشکر نے جو ہے ان کو بھگا دیا، جالوت کے لشکر کو۔ وَقَاتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی عطا فرما دیا، حکمت بھی عطا فرما دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہ بھی ساتھ سکھا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ داؤد علیہ السلام پر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ جب جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، آدھی سلطنت تو آ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا فرمائی، والحکمت، ہم نے نبوت بھی عطا فرما دی، وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہ بھی سکھا دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں کہاں کھڑے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے اٹھا کر جو ہے وہ کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، بکریاں چرا رہے تھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ہر نبی۔ ٹھیک ہے نا جی، کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کو غصہ آ جائے کسی بھی امتی پر، تو ایسا نہ ہو کہ جس کو دیکھتے جائے اس وقت جو ہے وہ دعا مانگے اور جاتا رہے۔
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ پروردگار مجھے ذرا اپنی کائنات کا مشاہدہ کروا۔ جب آپ پتھر پہ کھڑے ہوئے نا، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہی اٹھا دیے۔ تو آپ نے جب دیکھا تو ایک بندہ جو ہے گناہ کر رہا تھا، نبی تھے، جوش آ گیا، کہا مالک تیری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو یہی پہ ختم کر دے، وہیں پہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا۔ دوسرے کو دیکھا وہ گناہ کر رہا تھا، اس کے لیے بھی دعا کر دی، وہ بھی وہیں پہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم کس کس کے لیے دعا کرے گا؟ کہا مالک جو تیری نافرمانی کرے گا میں کیسے برداشت کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں روز دیکھتا ہوں۔ تو نے تو ابھی دیکھا ہے، میں ان کو روز دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یاد رکھے، ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک بات بتائی، وہ کہنے لگے ایک شخص چلا گیا کسی بزرگ کے پاس، کہنے لگا حضور مجھے اسم اعظم سکھا دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں اس طرح کر، وہ فلانے چوک میں جا، وہاں پہ کھڑا ہو جا، جو کچھ وہاں تمہیں نظر آئے مجھے آ کے بتانا۔ وہاں پہ جا کے چوک میں کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک بابا لکڑیاں اٹھا کے آ رہا ہے، ایویں کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، پولیس والا سامنے آیا، اس کو آ کے تھپڑ لگا دیا، بابے نے لکڑیاں اٹھائی واپس چلا گیا۔ تو یہ بات آ کے اس نے ان بزرگوں کو بتائی، انہوں نے کہا جناب بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جو چوک کے اندر ایک بزرگ آ رہا تھا، لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں اس نے، اور پولیس والے نے خام خواہ اس کو تھپڑ مار دیا۔ آپ نے فرمایا پھر؟ کہا جی انہوں نے لکڑیاں اٹھائی ہیں، چپ کر کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اگر اسم اعظم ہوتا کیا کرتا؟ کہا جی میں پھونکا مار کے آگ نہ لا دیتا بندے کو، پولیس والے کو۔ اتنی بڑی زیادتی باپے کے ساتھ کر دی اس نے، اور ناجائز کر دی ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا مجھے اسم اعظم سکھانے والا وہ لکڑیوں والا بابا تھا، مجھے اسی اسم اعظم سکھایا جس نے تھپڑ کھا کے چپ کر کے واپس چلا گیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر حوصلہ بھی۔ میں کل ایک شخص سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی جب بڑا بننا ہے نا تو بڑا بننے کے لیے حوصلہ بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ یہ واٹس ایپ پہ مجھ سے ایک بندے نے سوال پوچھا، کہہ دیجیے غسل کے فرض کتنے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ کہ جی تسی مولوی بڑے پھرتے ہو، غسل کے فرض میں نے پتا کہ 7 نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی 7 ہی ہوگی، ہم نے تو تھوڑے پڑھے، چلو تو نے زیادہ پڑھے ہوں۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب بڑا بننا ہے تو پھر بڑا بننے کے ساتھ حوصلہ بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے بکرے چرانے پر۔ یہ امام شارانی نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے، شعیب علیہ السلام نے بڑا رویا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کو رب نے بھیجا، فرمایا میرے شعیب سے پوچھ کیوں روتا ہے؟ جنت کی خاطر روتا تو میں دے دیتا ہوں، جنت کا ہی مسئلہ ہے تو پھر یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی، سلام عرض کیا، عرض کی حضور رب فرما رہا ہے اگر جنت کی خاطر روتے تو ہم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر تیرا شعیب جنت کی خاطر نہیں روتا ہے جی۔ تو پھر فرمایا جی اگر آپ جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو جہنم سے بھی آزاد کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو گارنٹی مل گئی کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ تو کہا میرے مالک میں تو جہنم کی خاطر بھی نہیں روتا۔ کہا پھر کیوں روتے ہو؟ کہا میرا رونا محض تیری خاطر ہے، میں نہ جنت کی وجہ سے رویا ہوں نہ میں جہنم کے ڈر سے کبھی رویا ہوں، میرا ایک ایک آنسو جتنے بھی نکلے محض تیری رضا کی خاطر نکلے، مجھے نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا ڈر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جانتے ہو ہم نے تجھے صلہ کیا دیا ہے اس کا؟ میری خاطر رویا ہے نا، اور میری خاطر روتا ہے تو ہم نے پتہ تجھے کیا صلہ دیا ہے؟ کہا پروردگار کیا دیا ہے؟ ہم نے اپنے کلیم اللہ کو مصر سے بھیج کے تیری بکریاں چروائی ہیں۔ کیوں جی؟ مصر کے بھیجا کلیم اللہ کو اسپیشلی، جا میرا شعیب کیونکہ میری خاطر روتا رہا ہے تو جا کے اس کی بکریاں چرا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو 8-10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں نہیں چرائی موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ ہر نبی کی ڈیوٹی لگی ہے بکریاں چرانے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی عطا فرما دیا، بادشاہی بھی، اب نبوت بھی عطا فرما دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ اس نے چاہا وہ بھی سکھا دیا۔ اب کیا سکھایا؟ یہ تو سکھانے والا جانتا ہے یا پھر سیکھنے والا جانتا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ قرآن مجید نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہی ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آگے دیکھیں جی
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہاں پہ جہاد کیوں فرض ہوتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے دور نہ کرے تو لفسدت الارض، زمین تو برباد ہو جائے گی۔ کھیت بچانا ہے نا، اگر کھیت بڑا اچھا ہو جائے، فصل بڑی اچھی ہو جائے اور اس کے اندر گھاس ہو گیا تو کیا کریں گے؟ فصل بچانے کے لیے گھاس کو کاٹنا پڑے گا، ہے جی۔ اگر جسم کے اوپر کوئی پھوڑا نکل آئے تو جسم کو بچانے کے لیے آپریشن تو کروانا پڑے گا، ہے جی۔ اگر لوگوں کا مال کو محفوظ کرنا ہے، لوگوں کو امن اور سکون کی زندگی جینے دینی ہے تو پھر چوروں کو بھی پکڑنا پڑے گا، ڈاکوں کو بھی پکڑنا پڑے گا، ہے جی۔ اگر ملک کے اندر جو ہے دہشت گردی اٹھنے لگے تو پھر اس کو کچلا تو جائے گا لوگوں کو جینے کے لیے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جہاد کیوں فرض ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سرکش، کوئی مغرور شخص یا کوئی جماعت ایسی دہشت گرد اٹھتی ہے تو اس کا سر کچلنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ شریف لوگ جو ہے وہ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بدمعاش لوگوں کو نہ کچلا جائے تو لفسدت الارض، جو بدمعاش جو مرضی چاہے کرتے پھریں گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو تمام جہانوں پر فضل فرما رہا ہے۔ کتنے، یہ نہیں کہ تمہاری تو چھوٹی سی زمین ہے، یہ صرف تمہاری زمین نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی جناب والا یہ سارا کچھ نظام ہے۔ 18,000 جہان تو علماء بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہر جہان پر یہ رب بھی ہے جو فضل فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے دیکھیں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہے محبوب ہم آپ پر حق اور سچ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور نے کسی کے پاس تاریخ تو نہیں پڑھی نا، نہ حضور مورخین کے پاس گئے ہیں، نہ حضور نے کسی سے تاریخ کا علم سیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بالکل جتنے واقعات ہوئے ہیں سارا کا سارا ویسے ہی بیان فرما دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں نا یہ واقعات سارے پرانے ہی ہیں نا۔ داؤد علیہ السلام